پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی کچھ ہماری سیاسی معاملات کے حوالے سے, معیشت کے اوپر ہم نے پروگرام میں گفتگو کی. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان یہاں پر ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں, جن سے ہماری گفتگو رہتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے. بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے پچھلے ہفتے بھی. آج وہ سوالات ضرور پروگرام میں شامل کیے جائیں گے مختلف امراض کے حوالے سے. سب سے پہلے معزز مہمان ڈاکٹر سلمان صدیقی ہومیو ڈاکٹر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ریلیجیس اسکالر بھی ہیں, اور چیئرمین ہیں بلو برڈ ہومیو ڈاکٹرز آرگنائزیشن کے. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی ڈاکٹر سلمان پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلمان ماشاءاللہ ابھی بڑا جو ہے وہ ڈائیورسفائی ان کا جو ہے وہ پورٹ فولیو ہو چکا ہوا ہے. بڑی مارشل سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی مصروف رہتے ہیں. اور اس وقت ریسنٹلی ابھی پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن انہوں نے ایک ایوارڈز کیے پاکستان میں. اس میں یہ پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے جن کو جو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ایک بھی ماشاءاللہ ایک اچیومنٹ ہے. بہت بہت مبارک اس کے لیے بھی سلمان صاحب آپ کو. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, لیکن ہومیوپیتھک کے حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ متحرک ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو ابہام پائے جاتے ہیں علاج کے حوالے سے اس کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ جو ایوارڈ ملا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ذرا, سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا اچیومنٹ ہے, کیسے نامنیٹ ہوئے. یہ چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یاسر یہ بڑا ہی ایک میرے لیے بھی ایک بہت سرپرائز رہا یہ ایوارڈ, تو کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کچھ حالات اور ایسے سامنے آتے ہیں جو اسے لگتا ہے کہ شاید اچیو نہیں کر پائے گا. لیکن میرا اپنا ایک ایم یہ ہے کہ جو تھک جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اور تھکانے والے وہی ہوں گے جو جیت جائیں گے. بہت اچھی بات. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تھکنا نہیں ہے. تو میں نے بھی یہی ایم پچھلے ان 20 سالوں سے, جب سے میں ہومیوپیتھک کو جو ہے لے کے چل رہا ہوں, اور اس کی کوشش کریں کہ گھر گھر ہومیوپیتھک کے جو علاج ہے وہ پہنچے. تو بس یہ تھا کہ ہمارے اپنے فری کیمپس کے حوالے سے اور گھر گھر ہومیوپیتھک کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے, اور مسلسل جیسے ابھی بارشیں ہوئی کے معاملے رہے اس میں ہومیوپیتھک کیمپ لگانے کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا, ہم پیچھے سے ریکی ہو رہے ہوتے ہیں, سرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ سارے معاملے اوپر جاتے ہیں تو پھر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے آج تک کسی نے اتنی اسٹرگل نہیں کیا جو ہومیوپیتھک کے حوالے سے. ابھی یہ جو مجھے ایوارڈ ملا تو مجھے خوشی اس بات کی کہ میں پاکستان کا پہلا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں جس کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. اور میرے لیے تو ایک سرپرائز بھی ہے, اور ایک اتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ سلمان کا ایوارڈ نہیں ہے, یہ میرے جو ڈاکٹرز دوست لوگ ہیں ان کا ایوارڈ ہے, میرے پیشنٹس کا ایوارڈ ہے. اور ظاہر سی بات ہے والدین تو ساتھ شامل حال رہتے ہیں, اور فیملی تو ساتھ شامل حال رہتی ہے, اور اللہ کی رحمتیں تو ہیں, اور اللہ ہی کی رحمتیں ہیں کہ جو سب مل جل کر معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور میں پھر ایک بار ان تمام اپنے دوستوں کا اور اپنے استادوں کا اور اپنے بہت اچھے ہومیو ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے آج سلمان کو اس قابل کیا کہ آج یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ کیے بغیر K21 کا, اس چینل کا نہیں رہ سکوں گا, جس نے ہومیوپیتھی کو بڑے دل سے, بڑے محبتوں سے, بڑے چاہتوں سے جو ہے پرموٹ کیا ہے اور پرموٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میرا بھائی, میرا پیارا دوست یاسر, جس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کو پرموٹ کرنے میں اس بندے کا بہت ماشاءاللہ حصہ شامل ہے کہ یہ بھی دل سے ہومیوپیتھک کے لیے کام کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کو پرماننٹلی لے کے چلنا یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. اور میں یاسر کے لیے کہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں اور اضافہ کرے کہ میڈیکل کے حوالے سے بہت اچھی ان کے پاس ایک پورا ایک کہہ لیجئے کہ ایک انسائکلوپیڈیا موجود ہے. تو جب بھی ہم ان سے بات کرتے بڑا مزہ آتا ہے. اور یاسر کا میں پھر شکریہ ادا کروں گا کہ جو میرا بھائی ہومیوپیتھک کے لیے اتنا پروموشن لے کے چل رہا ہے. بالکل جی, پروموٹ بھی کرنا ہے. اور جو میں نے آغاز میں جیسے ایک تمہید باندھی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ابہام جو ہے ان کو دور کرنا ہے, اس کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھنا ہے. اور ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں, بلکہ اس کے اوپر کافی زور دیتے ہیں کہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب کیس کوئی ہاتھ سے نکل جاتا ہے, جب آپ تمام طریقہ علاج اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی طرف جانا چاہیے اور اس سے جو وہ فائدہ اٹھانا چاہیے, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جب آپ علاج کے بارے میں سوچیں تو آپ کی پہلی ترجیح ہو کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپنایا جائے. اسی طرح ہم نے بہت سارے ایسے مہلک امراض کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی ہے جن کو لا علاج
سمجھا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک کے اندر ان کا بڑی کامیابی سے علاج ہو رہا ہے. آج کچھ بات کریں گے ہم معدے کے امراض کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. میں چاہتا ہوں کہ ٹاپک کی طرف تھوڑا سا آئیں. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جو سوالات موصول ہوتے ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ جو جگر کے معاملات ہیں یا معدے کے جو مسائل ہیں، آنتوں کے جو مسائل ہیں، بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب پچھلے کئی پروگرامز میں بڑی تفصیل سے نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو معاملات شروع ہوتے ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، پہلے اس کی وجہ تھوڑی سی سننے والوں تک. بالکل، ہم سننے والوں تک بالکل پیور وجہ پہنچائیں گے، اور جن معاملات اور جن مسائل کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک شکریہ ہمارا رہ گیا. ہاں بالکل. وہ ہمارے سامنے ہے پروڈکٹ، اس کے بارے میں. اور وہ شکریہ ہمارے سامنے ہے. اسپیشلی جو ہے ہم نے اپنے لرننگ لیبارٹریز کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو بہت ہی محبتوں اور بہت ہی پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں غائبانہ شریک رہتے ہیں، اور بلکہ سامنے بھی شریک رہتے ہیں. اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں لرننگ لیبارٹریز نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، ایک جگہ بنائی، اور صرف جگہ ہی نہیں بنائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان پروڈکٹ کے اندر ایک رزلٹ ہے، ایک قدرت کی طرف سے. دیکھیے روحانی علاج جو ہے ایک سرپرائز ہے روحانی حوالے سے. جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک روحانی ٹریٹمنٹ ہے، ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بغیر کیمیکل اور بغیر کسی چیز کے وہ آپ کو قدرتی طور پر ایک شفا فراہم کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے خاص کر کے ہماری دوست دوا رکسوروبیا جو ہے اس کا بہت بڑا کردار شامل ہے، اور لرننگ لیبارٹریز کا بہت بڑا کردار شامل ہے. اور میں بارہا شکریہ ادا کروں گا ہمارے لرننگ لیبارٹریز کا بھی، اور اگین K21 کا، کہ وہ ہمیں پرموٹ کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب ہمیں جو آپ نے سوال کیا کہ آخر پرابلمز کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یاسر، میرا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو میں دوبارہ سے ادا کر دوں گا، کہ حکیم حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، اور یہ کسرا کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ کسرا، اس نے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کہ بہترین پرہیز کیا ہے. تو حکیم حارث فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں جو ہے جوڑ لیجئے، اس سے بہترین کوئی پرہیز نہیں، کیونکہ نہ یہ ہونٹ کھلیں گے اور نہ ہی کوئی غلط چیز آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ جائے گی. فرمایا کہ ہلاکت کیا ہے کہ بندہ مارا جائے، تو فرمایا کہ کھانے کے اوپر دوبارہ کھانا. اور جو ہمارے یہاں فیشن بنا ہوا ہے کہ گھر میں بھی کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر دوستوں کے ساتھ جا کر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اوپر دوبارہ کھانا جو ہے وہ موت ہے، یعنی ہلاکت ہے. اور اونٹ اپنی اسی جو ہے معاملے کی وجہ سے مارا جاتا ہے کہ وہ اتنا بھر لیتا ہے پھر بھر لیتا ہے تاکہ وہ صحراؤں میں چلے تو کمی نہ آئے، اور یہیں پہ آ کر جو ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک ڈسکس ہو رہی تھی، یہاں پہ صاحب تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اپنی زراعت پر توجہ دیں، اسپیشلی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اس طرح اجناس ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ہم توجہ دیں، اپنی غذا میں شامل کریں، نہ کہ ہم ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ کے چکروں میں پڑیں، کیونکہ آج کل یہ کچھ خالص نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ گائے کا گوشت لے لیجئے یا آپ مرغی کا گوشت لے لیجئے، یہاں تک کہ اب تو مچھلیاں بھی فارمنگ میں تیار ہو رہی ہیں، مچھلیوں میں، اور نام وہی ہیں لیکن وہ فارم میں تیار ہوتی ہے، وہ چیز تو آپ کو نہیں ملے گی. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے پلہ مچھلی. اچھا، پوری دنیا میں یہ واحد ایک ایسی مچھلی ہے اس کوریئرز میں کہ جو دریا کے مخالف چلتی ہے، یعنی دریا اگر بہ رہا ہے تو اس کے نارتھن پول پہ یہ چلے گی، اور یعنی یہ پورے سال میں اپنا ایک چکر کو کمپلیٹ کر کے واپس ہمارے پاس دریا سندھ وہ ایسا واحد دریا ہے کہ جس میں صرف یہ مچھلی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ اپنا سفر کر کے واپس یہاں آتی ہے. اب پلہ مچھلی کو آپ کوشش کریں فارمنگ کرنے کی تو وہ چیز تو نہیں ملے گی جو قدرت نے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہے. اسی طرح جو غذائیں ہیں، ہم وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں کہ جو غیر معیاری ہیں اور بڑے معیار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ کالر کھڑی کر کے استعمال کرتے ہیں کہ آج تم نے کھلائی دعوت، تو لیکن ہمیں نہیں پتہ پیچھے سے گوشت ہم نے کیا کھایا، ہم نے جو تیل استعمال ہوا وہ تیل کون سا استعمال ہو رہا ہے. لیکن کیا کہ ہم بڑا خوش ہیں اس معاملے میں. دیکھیے یاسر، میں اس چینل کے تھرو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی داخلہ پالیسی اسٹرانگ ہے تو آپ کی خارجہ پالیسی آلریڈی اسٹرانگ ہوگی. اور خارجہ پالیسی اسٹرانگ نہ ہونا جس کو ہم کانسٹیپیشن کہتے ہیں، کہ آپ نے کھا تو لیا لیکن وہ جابت کی صورت میں جسم سے باہر نہیں نکلا، تو وہ اندر گیسٹرک اور السر کی شکایت بنے گا، خاص کر کے آنتوں کو جو ہے وہ تباہ کرے گا اور آنتوں کو خراب کرے گا. اب اچھا، آنتیں سب سے مین سمٹم رکھتی ہیں. دیکھیے آپ نے عمومی طور پہ سنا ہوگا لوگوں گفتگو کرتے ہوئے یاسر کہ
یار کھانا کھاتے ہیں سیدھے باتھ روم چلے جاتے ہیں, صحیح ہے, یار ہم نے کھایا اور موشن شروع ہو گئے. تو بعض لوگوں کو گندم جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی, اور بعض لوگوں کو کاربوہائیڈریٹ سوٹ نہیں کرتا, بعض لوگوں کو نشاستہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن کراچی اور سندھ کے اندر زیادہ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ گندم ہے, کہ آپ نے روٹی کھائی اور آپ کو موشن شروع ہو گئے. تو اس کے لیے سب سے اچھی جو ہمارے پاس دوا موجود ہے لیننگ لیبارٹریز کی, وہ L107 ہے, 107. اچھا, اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ کہ جنہیں موشن کی شکایت آلریڈی موجود ہے, یا ان کے پیٹ میں کسی قسم کے مسائل ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے ہی ان کو سیدھا جو ہے وہ موشن ہو جاتا ہے, تو وہ سب سے پہلے L107 کو یعنی L107 نمبر کو کے ڈراپس جو ہیں 10 سے 15 قطرے کھانا کھانے سے پہلے لے لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آنتوں میں انفیکشن چل رہا ہے وہ انفیکشن پرابلم نہیں کرے گا, اور 99.9% وہ کھانا ہضم ہوگا اور جزو بدن ہوگا, کیونکہ تغیراتی تبدیلی کھانا ہی لے کر آتا ہے. ہمارے جسم میں کوئی بھی تغیر ہوتا ہے وہ پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے, اور پروٹین بیسک کرتا ہے ہمارے پورے اسکن پہ, ہمارے بال پہ, ہمارے اندر کے جو ہے وہ نظام کے اوپر. اور ہم کیا کرتے ہیں, پروٹین کو ہی اگنور کرتے ہیں. گوشت چھوڑ دو, دالیں چھوڑ دو, سبزیاں چھوڑ دو. ارے جب سب چھوڑ دو گے تو پھر ہوائیں کھاؤ. بالکل صحیح ہے. تو پھر ہوائیں بھی نہیں کھانی, تو پھر کھانا کھانا ہے. تو کھانے میں اعتدال رکھیے, کبھی آپ کو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. اور اپنی آنتوں کی حفاظت کیجئے, اپنے معدے کی حفاظت کیجئے, وہ کھائیے جو آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے 2 وقت کا کھانا کھانا, اور اگر دوپہر میں آپ کھانا کھاتے بھی تھے تو قیلولہ فرماتے تھے, یعنی کہ کھانے کے بعد کا آدھے سے 1 گھنٹے کا آرام فرماتے تھے, جس سے آپ کے نظام دوران خون بہتر ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو کھانا لگتا ہے. ہمارے یہاں نظام الٹا ہے, کھانا کھاتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو مقصد یہ کہ آپ کھائیے, کھانے کے بعد اس کو یوز کریں, اس کھانے کو یوٹیلائز کریں, مگر ہر چیز کا طریقہ ہے. ہم کیا, اب آپ نے باڈی بلڈرز کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ پہلے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں. ایسا ہی دیکھیے طریقہ کار یہ کہ رات بھر کا پیٹ خالی ہوتا ہے, اور آپ صبح جا کے جب جم جاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے کچھ کھا لیجئے, دودھ لے لیں, کیلا لے لیں, تاکہ آپ کے اندر اتنی توانائی ہو کہ جو ویٹ آپ اٹھا رہے ہیں اور جو پروٹین آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے باڈی پہ کام کر سکے. اسی طرح عمومی طور پہ بعض لوگ آپ دیکھیں کہ ایک ہی کھانا پکتا ہے, کچھ لوگوں کو موشن شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ نارمل رہتے ہیں. تو موشن شروع ہونے والا یہ نہیں کہ وہ اندرونی بیمار ہے, نہیں, وہ سینسٹیو ہے. وہ ہر معاملے کو اسی طرح سینسٹیو لے گا, اور سب سے سینسٹیو ہونے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے معدے کا ہوتا ہے, یعنی جسے ہم انزائٹی کی طرف اس مرض کو لے جانا. اور انزائٹی ہوگا تو آپ نیچرل بات ہے کہ آپ مینٹلی اور فزیکلی جو ہے ٹھیک نہیں رہ پائیں گے اور زیادہ پرابلم کا شکار رہیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اچھی غذا کھائیے, تھوڑی کھائیے, لیکن معیاری کھائیے. معیاری میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, ابھی آپ کہیں گے کہ میں تو کہہ رہا تھا کچھ معیاری نہیں ہے, اب میں معیاری کی بات کر رہا ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ جو پھل سبزی لیں اسے پہلے آپ دھو لیجئے, بالکل ٹھیک ہے, اچھے سے واش کر لیجئے. دھونے کے بعد آپ پھر اس کو جو ہے اس کا استعمال شروع کریں. اگر آپ گوشت لے کر آئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ میں لانے کے بعد, نہیں, میکسیمم 3 سے 4 مرتبہ اس کو دھوئیں, اور دھونے کے بعد پھر پوری تسلی کر کے پہلے اسے ابالیں. ابالنے کے بعد پھر کھانے پہ استعمال کریں, نہ کہ ڈائریکٹ اس میں مسالے ڈال کے آپ جو ہے وہ پکانے شروع کر دیں. تو اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ کا پیٹ محفوظ رہے. اور ویکنس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے بہترین ہماری دوست دوا شامل ہے, جو کہ آلریڈی ہمارے پاس آج یہاں پہ موجود ہے, ریکسوروبیا. یہ جو ہے لرننگ لیبارٹریز کی میڈیسن ہے, اور یہ 1 دن کے بچے سے لے کے یا صرف 100 سال کے بچے تک, یعنی ہم بوڑھوں کو بھی 100 سال کا بچہ ہی کہہ رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ثم رددناہ اسفل سافلین, یعنی بوڑھے لوگ جو ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم نے اس میں بڑی زبردست, اس میں کیلشیم شامل ہے, فیریم فاس شامل ہے, اچھا میگنیشیم فاس شامل ہے. اس کے اوپر چاہوں گا ابھی مزید گفتگو کریں, پہلے کالر کو شامل کرنے. کالر ہیں اس وقت لائن پر. اچھا جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر بھائی کیسے ہیں؟ ارے یا میں کافی دیر سے کال کا انتظار کر رہا تھا. پہلے والے سیگمنٹ میں خاص طور پہ آج چاہ رہا تھا ذرا, لیکن کل میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا, یا کمنگ پروگرام میں ایک آٹو موبائل کے حوالے سے آپ کا انپٹ مجھے چاہیے ہوگا. ابھی کیا پوچھیں گے؟ میں بالکل کروں گا, مجھے موقع دیجیے گا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو سلام ہو. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. دیکھیں, ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ میرا بڑا اعتماد ہوتا ہے. میں اعتماد کرتا ہوں کہ انسان کو جو روایتی میڈیسن سے ہٹ کے بھی جانا چاہیے. آپ ہومیو کے ڈاکٹر ہیں, ظاہر سی بات ہے,
لیکن پرابلم ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے یہاں اتنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی. ایک تو مجھے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ایک اوتھینٹک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کیا پہچان ہے, ٹھیک ہے, کس طرح ہم اس کو ویریفائی کریں. ایک تو یہ سوال. واہ زبردست, کیا سوال پوچھا سر آپ نے, ماشاء اللہ. دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں مجھے اچھی لگی, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ظاہر ہمارا نیچرل جو سسٹم آف لائف ہے, فوڈس نہیں ہے ویسے نہیں, جنک فوڈ جو سب تو ہو چکا ہے, لیکن اب جیسے مجھے الرجی ہے فرض کریں تو آئی ہیو ٹو ٹیک اینٹی الرجک ڈے ٹو ڈے, میں اس سے نجات حاصل کر رہا ہوں. آپ کے پاس ہومیوپیتھک میں کیا ایک ٹریٹمنٹ ہے؟ میری اگر سائنس کی پرابلم ہے یا میرے کوئی اسکن پرابلم ہے جو مجھے الرجی ہے, مجھے ڈیلی کھانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کیا اس کا سولوشن ہے کوئی؟ تو مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو یایا, تھینکس فار کالنگ. اچھا میں یایا, بہت شکریہ آپ نے کیا. یایا کے سوال انہوں نے پوچھا کہ ایک اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں. تو یایا ایک بڑی مثال چلتی چلی آ رہی ہے کہ بریانی کی دیگ کو جانچنے کے لیے صرف ایک چاول دیکھنا پڑتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دیگ تیار ہے یا نہیں ہے. تو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی تشخیص جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اگر وہ آپ کے معاملات کو بہتر تشخیص کرتا ہے اور آپ کے مرض تک پہنچ جاتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ وہ ڈاکٹر آپ کا فیملی نہیں, آپ کا دوست ڈاکٹر بھی ہے. اور تشخیص ہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تشخیص اگر نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ کو خون کی کمی ہو رہی ہے اور اگر ایز اے ڈاکٹر مجھے یہ نظر ہی نہ آ رہا ہو کہ آپ کو خون کی کمی ہے, آپ کا چہرہ پیلا ہو رہا ہے, آپ کو سنسیشن ہو رہی ہے, آپ کے چہرے کی رنگت میں گندمی رنگ ختم ہوتا جا رہا ہے, آپ کو پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے, میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ میں ایک بہتر تشخیص آپ کے لیے خون کی کمی کی بیسیکلی نہیں کر سکتا. اور پھر میں یہ کروں کہ آپ کو 10-5 رپورٹیں لکھ کر آپ کے چند ہزار روپے خرچ کرا دوں اور اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں کہ او ہو جناب بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خون کی کمی ہو گئی ہے, تو وہاں تشخیص میری کچھ نہیں رہی. وہاں تو میں نے ڈائگنوز باہر سے کرایا, اور جب میں باہر سے ایک چیز ڈائگنوز کراؤں گا تو میں جو میں نے اپنی زندگی, اپنا ٹائم اور اپنا وقت ہومیوپیتھک کو دیا, میں سمجھتا ہوں کہ بیکار دیا. بالکل ٹھیک ہے, جب مجھ سے تشخیص نہیں ہو پائے گی. اچھا ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر ایک اور جو ان کا سوال تھا اس کا بھی جواب لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. میں ناہید بات کر رہی ہوں کراچی سے, ڈاکٹر سلمان صدیقی سے بات کرنی ہے. جی آپ کی آواز السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی پیشنٹ بات کر رہی ہوں, ناہید. اچھا السلام علیکم, کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ جی شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام سے دیکھ رہی ہوں, باقاعدگی سے دیکھتی ہوں, اور اس کے علاوہ کل سے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے معدے میں, پتہ نہیں گیسٹرک ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا, آپ مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں ابھی اس کا سولوشن بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ ناہید. اب سوال یہ تھا کہ ایک انہوں نے سوال اور کیا تھا یاہیا نے, وہ یہ کہ الرجی اور سائنس کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر استعمال کرنی پڑتی ہیں, کیا ہومیوپیتھک ایسی میڈیسن ہے؟ یاہیا کو میں یہ کہنا چاہوں گا, ابھی ذرا دیر پہلے میں نے ایک جو ہے بات کی داخلی پالیسی اور خارجہ پالیسی جو ہے. اب داخلی پالیسی میں کہ آپ کولڈ ڈرنک پئیں, داخلہ پالیسی میں کہ آپ تیل والی چیزیں کھائیں تو آپ اپنے اندر خود کف پیدا کر رہے ہیں, آپ اپنے اندر خود ایسیڈیٹی پیدا کر رہے ہیں, اور جو خون کی مقدار ہے اس کو جلا کر کیمیکل ری ایکشن کو اندر بڑھائیں گے تو جو کیمیکل ری ایکشن بلڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کو سائنس کی طرف لے جائے گا, یعنی آپ کے ناک کی جو غدود ہیں سوجنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا, کیونکہ الیکٹرو جو بلڈ میں شامل ہے وہ اسپارکنگ نہیں کر رہا ہوگا بلکہ بلاسٹ ہو رہا ہوگا. اب ایک چیز بلاسٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ دھماکہ ہونے سے آپ روک نہیں سکتے. بالکل آپ اس کا تدارک یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بندہ پکڑیں, بندے کو تلاش کر کے اس مسئلے کو حل کریں. اسی طرح ہومیوپیتھک میں تشخیص ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم مرض پہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم بندے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا وجہ کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر بیماری نے گھر بنایا. لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے ایک چیز سمجھائی کہ آپ اینیمیز کو خود اپنے آنے کی جگہ دیتے ہو کہ آؤ میرے گھر میں, جب آپ دروازہ کھلا رکھو گے تو کوئی بھی دشمن گھر کے اندر ضرور داخل ہوگا اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے میں پھر وہی کہوں گا کہ معدہ سب سے پہلے خراب ہوگا اور اس کے بعد جگر, اور پھر تیسرے درجے پر آنتیں خراب ہوتی ہے. جب آنتیں خراب ہوتی ہیں تو ایک ہی شکایت ہوتی ہے اور وہ ہے موشن کی, کہ آپ کھائیں گے اور موشن آپ کو ہو جائے گا, اور اس تیزی سے ہوگا کہ آپ کی سوچیں. اگر چھوٹے بچے ہیں اور وہ دانت نکل رہے ہیں اور ان کو بھی موشن کی شکایت ہے تو آپ 107 جو ہے لرننگ لیبارٹریز کی, آپ اس کو بھی یوز کرا سکتے ہیں. 3 ڈراپس دن میں ہر 2 گھنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے ریکسروبیا
کا بچے کو استعمال کرائیں اس میں, کیونکہ کلکیریا فاسٹ موجود ہے, میگنیشیا فاسٹ, جو کہ موشن کو اور آنتوں کی ریکوائرمنٹ کو بہت اچھے تک سمجھتے ہیں اور بہت اچھے تک اس کو حل کر سکتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ انفیکشن نہیں ہوتا. اور انفیکشن دیکھیے جب ہی ہوگا, ایک روٹین جب آپ کی پروٹین کی بڑھے گی. آج میں ایک چیز بڑی کلیئرلی بتاؤں, پروٹین اگر آپ کے باڈی میں بڑھ جائے گا یا پروٹین آپ کے باڈی میں گھٹ جائے گا تو اس کی علامات کیا ہے؟ پروٹین اگر زیادہ ہے تو موشن ہے, اور پروٹین اگر کم ہے تو قبض ہے. بالکل صحیح. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم قبض کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, ٹیبلٹیں کھاتے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر پروٹین کی طرف آ جائیں جو ہماری ہر سبزی میں موجود ہے, خاص کر کے پالک میں موجود ہے, خاص کر کے لوکی میں موجود ہے, خاص کر کے تورئی میں موجود ہے, بھنڈی میں موجود ہے, ہم ان کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں, یعنی ہم ان کو توجہ نہیں دے پاتے. اسی طرح پھلوں کے اندر پروٹین موجود ہے, تو ہمیں شاید دواؤں کی ضرورت مسلسل کھانے کی بالکل بھی نہ پڑے, اور ہماری آنتیں صحت مند اور توانا رہیں گی. اور کیوں کہ نظام وہی ہے کہ گاڑی جب چلتی ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے ٹائروں کی, کہ ٹائر اسٹرانگ ہونے چاہیے. اب ہمارے پاس ٹائر ختم ہے اور پہاڑوں پہ چڑھا دیں گے تو سیدھے ہم نے منہ کے بل نیچے ہی آنا ہے, اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو یہ تو آپ نے بتا دیا, اور سائنس اور الرجی کا آپ نے وجہ بھی بتا دی. یہ ہے دوائی ایک رہ گئی ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ میڈیسن ہے جس کا آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ ریگولر بیسس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کی نشاندہی. اچھا دیکھیں, سائنس کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی دوائیں ہیں, کیونکہ سائنس ایک طریقے سے نہیں ہوتا. یاسر میں آپ کو بتاؤں, ناک کسی کی ناک بہری ہوتی ہے, ناک میں انفیکشن ہو جاتا ہے, تیزابی پانی نکلنے سے ناک زخمی ہو جانا, یا آنسو آنے سے آنکھ زخمی ہو جانا. اگر بہت زیادہ آنکھوں سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہے, اور اتنا پانی آ رہا ہے کہ آنکھوں میں خراش ہو گئی ہے, اور آنکھوں میں شدید کھجلی, کہ آپ کھجلی کریں تو جی کرے کھجائے, ہوتا یہ ہے کہ ایک اندر جو اسکن سسٹم ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ببلز دانے جو اس میں آتے ہیں, اور جب آپ کھجلی کرتے ہیں تو وہ آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے آنکھوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں, اور آنکھیں سوجنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہومیوپیتھک دوا ہے یوفریشیا کے نام سے, اس کے 10 ڈراپس 3 ٹائم اے ڈے آپ لے سکتے ہو. اس سے آپ کے جو پانی آنکھوں سے آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور آنکھوں کا جو خارج کا انفیکشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آنکھوں پہ دانہ نکل آتا ہے اور یہ کسی بھی طور صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو اس کے لیے ہمارے پاس پلسر ٹیلا کے نام سے دوا موجود ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب دوسری علامت عمومی طور پہ جو کراچی میں بہت زیادہ ہے, جو چل رہی ہے, اور سندھ میں بہت زیادہ چل رہی ہے, وہ ناک سے پانی آنے کی, نزلے کے بہنے کی ہے. اچھا, یہ نزلہ جب بہنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ایسڈ ہوتا ہے تو وہ ناک کو زخمی کر دیتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے ایلم سیپا کے نام سے, اور ایسے پیشنٹ جو ہے سلاد میں پیاز کا استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, تو اس سے کافی حد تک ان کا بہتر ہے, اور 99.9% اس علامات پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے, اور یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, صبح کی تازی ہوا لیجئے. ہم لوگ تو اٹھتے ہی تقریباً 12-1 بجے تک, اٹھنے کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے, لیکن یہ صرف ہمارے شہر میں, لیکن دوسرے شہروں میں اگر میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں فجر کے بعد سے لوگ اپنی دنیا داری میں اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں, اور مغرب کے بعد گھر میں آرام کرتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لائف سٹائل بہت زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے, اور اگر آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہے آپ کو ضرور اپنے نرغے میں لے لیں گی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی, اور آپ بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. تو بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی پیٹ کے امراض کے حوالے سے. ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائے اور ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے براہ راست, اور اسکرین کے اوپر اب سے کچھ دیر بعد نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر سلمان صدیقی سے بات کر سکتے ہیں. گزارشات چند یہ ہیں کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کریں, ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں, اس پہ اپنی آواز نہ سنیں تو بہتر ہوگا, اور مختصر بات کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ کو جلدی جلدی جو ہے وہ جوابات دیے جا سکتے ہیں. مختصراً وقت میں کوشش کریں گے مزید اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جا سکے. جی اچھا, اب یہ فرمائیے, آپ نے سب سے ایک اہم چیز جس کی نشاندہی کی ہے وہ یہ ہماری خوراک کا مسئلہ.
پھر سردیوں کے اندر معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں. کچھ خوراک ایسی ہم کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نسبتاً گرم ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بھی نقصانات ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے ابھی تک یہ مزاج میں چیز شامل نہیں ہو سکی ہے, یا ہم اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ ہمیں خوراک میں توازن اور ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ خود کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ بھی کھاتے ہیں اور ایسی بھی چیزیں کھاتے ہیں جو گرم بھی ہوتی ہیں اور ساتھ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کالر ہیں؟ اچھا چلیں جی, اس کا جواب دیجیے. دیکھیے یاسر, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو معاملے ہیں ٹھنڈے اور گرم کے ایشوز کے, تھوڑے سے پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ ہم جب شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جاتے ہیں تو ہم وہاں سے بیماری لے کر آتے ہیں, صحت لے کر نہیں آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بریانی بھی گرم چاہیے, ہمیں قورمہ بھی گرم چاہیے, نان بھی گرم چاہیے. اب کھا تو ہم نے گرم لیا, اس کا اس وقت جو تاپمان یعنی اس کی جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ میکسیمم بھی 38 to 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں چل کولڈ ڈرنک چاہیے. اب کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو 40 سینٹی گریڈ کی ہم گرمائش اپنے اندر بھر رہے ہیں, اور وہاں سے ہم -17 to 20 ڈگری پہ ہم آ کے فارن ہائٹ پہ آ کرنے کے بعد ہم جب اسے پی رہے ہوتے ہیں تو اندر گرم اور ٹھنڈے کا جو تباہی ہے وہ میدا نہ تو برداشت کرے گا, نہ جگر برداشت کرے گا, وہ سیدھی آنتوں کو برداشت کرنی پڑیں گی. اور ایسے حالات میں جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ شدید ترین درد والے موشن مروڑ کے ساتھ ہونا, کیونکہ وہ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے گرم تب. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تغیرات اندر جو ہیں وہ آپس میں فساد شروع کر دیتے ہیں, آپس میں مکسنگ شروع کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا گرم مکس ہونے کے بعد اپھارا بننا, جس سے سینے میں شدید جلن اور سینے میں بھاری پن اور بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور مریض الجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر پیٹ میں گڑ کی سے ہونا, گیس بننا اور آنتوں پہ شدید بوجھ پڑنا, جس سے زوردار قسم کے موشن آنا شروع ہو جائیں اور مریض فوری طور پہ موشن کے لیے بھاگنا شروع ہو جائے. تو یہ ٹھنڈے گرم کا جو پرابلم آتا ہے وہ یہاں پہ آ کے یہ پرابلم سامنے آتا ہے, کیونکہ ہم بیماری لے کر گھر آتے ہیں. اب ہم کیا سوچتے ہیں, لفافے میں ہم نے نوٹ تو رکھا ہے تو پھر اس نوٹ کو کسی طرح تو پورا کریں گے نا. ایسا ہی ہے. اور اس نوٹ کو پورا کرنے کے چکر میں آپ اپنی پلیٹ میں جو کھانا آدھا چھوڑ کر آتے ہیں اس کا حساب آپ اللہ تعالیٰ کو دیں گے, کہ جو آپ کا حصہ آپ نے چھوڑا ہے وہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور آپ جو رزق ضائع کریں گے اس رزق کا بھی آپ کو اللہ کے آگے حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اتنا لیجئے جتنا آپ کھا سکیں, تاکہ آپ کا نظام معدے کا درست رہے اور آپ سینے کی جلن, بھاری پن اور تشنجی پیٹ کی کیفیت سے محفوظ رہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے شادی بیاہ میں گئے اور آپ کو پیٹ میں درد اور موشن شروع ہو گیا, تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ 107 جو یہ میڈیسن ہے 107 نمبر اس کا ہے لرننگ لیبارٹریز کی, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے دن میں 3 مرتبہ, صبح دوپہر شام 20 قطرے. اگر ایمرجنسی ہے تو اچھا, ایمرجنسی میں بھی یہ بہت کارآمد ہے کہ اس میں آپ نے فوری طور پہ جو ہے آپ نے 10 قطرے ہر 1 گھنٹے پہ بھی اس کے لے سکتے ہیں فوری طور پہ کور کرانے کے لیے. اچھا, عمومی طور پہ یاسر آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا, چھوٹے بچوں میں جو موشن ہے اس میں بلڈ آتا ہے جس کو ہم پیچش کہتے ہیں, خون والی پیچش. میں اس کی طرف آتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں, بالکل ضرور, پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے. آپ کی آواز سن رہے ہیں, سوال کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میرے معدے میں تیزابیت ہے اور ورم بھی ہے جو ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 39. اچھا, آپ 39 مطلب آپ ہاؤس وائف ہیں یا جاب وغیرہ کرتی ہیں؟ کوئی ہاؤس وائف. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2. اچھا, مجھے بتائیے کھانے پینے کا شیڈول پرفیکٹ ہے آپ کا؟ ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, یا ڈسٹرب رہتا ہے؟ نہیں, سب لیٹ نائٹ ہے. اچھا جی, سب لیٹ نائٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بالکل اچھی سی دوا بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیے کیا کریں, خود ہی علاج تجویز کیجئے اس کا. سب سے پہلے تو بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پریشر نہیں ہے, ایک سجیشن ہے کہ آپ جو ہے اپنے شیڈول کو ٹھیک کیجئے, ناشتہ کیجئے, دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھائیے اور رات کا کھانا کھائیے, اور سافٹ غذائیں رکھیے اپنے کھانے کے اندر. آپ کے لیے جو جلن کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ بھاری پن اور جلن آپ کو رہتا ہے اور سوجن بھی پیٹ پر موجود ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک دوا ہے پلساٹیلا. تو آپ اس کو استعمال کریں دن میں, یعنی ناشتے کے بعد, کھانے کے بعد, رات کو کھانا کھانے کے بعد اس کے آپ نے 10 قطرے جو ہے پینے, اور ساتھ میں کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنک اور جو مرغی کا جو استعمال ہے اس سے ذرا اقتباس رکھیں, اس سے ذرا سا جو ہے وہ دور رہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ودن 10 سے 15 دنوں میں مکمل طور پہ اللہ کی رحمتوں سے شفا یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. اور ایک چھوٹا سا کام ان کے ذمہ لگا دوں,
ہاں جی، آپ کی لگا دیں، اجازت سے بالکل لگا دیں۔ ایک کام یہ کیجئے کہ آج جائیں ذرا، اگر یہ ٹیلی فون آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن اگر ہے، ذرا جا کے سرچ کریں کہ یہ کون سی چیز باڈی میں ڈائجسٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بڑے آسانی سے ساری چیزیں آ جائیں گے. انسٹنٹ نوڈلز یہ جو بڑے مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، ذرا اگر یہ رات کو 11 بجے آپ کھا رہی ہیں تو ذرا چیک کیجئے کہ کتنی دیر میں جو ہے وہ میکسیمم 8 گھنٹے ایگزالو ہونے میں اس کو. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ذرا سرچ کر لیں، ان کو ذرا پتہ چلے کہ باڈی میں کتنی دیر میں ڈائجسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد خود ہی کل فون کر کے بتائیے گا جی کہ آپ کو کیسا وہ. اور میں یہ کہوں گا کہ ساتھ ساتھ جو ہے خون کی پیچش میں ہم بات کر رہے تھے، جو چھوٹے بچوں میں پیچش ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ اس پیچش کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہسپتال میں بچوں کو ایڈمٹ کراتے ہیں، اور آج کل کے ہسپتال میں ایڈمٹ کرانے کا مقصد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالت درست کر کے نہیں، حالت کو خراب کر کے بچے کو واپس کیا جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے مرس سال کے نام سے. ٹھیک ہے جی، اگر پیچش میں خون نہیں آ رہا ہے تو آپ مرک سال دیجیے، اگر پیچش میں خون آ رہا ہے تو مرک کال دیجیے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے 107 لرننگ لیبارٹریز جو ہے اس کی یہ دوا استعمال کرائیں، اور بچے کو ریکس روبیا کا استعمال کرائیں، جس سے 99.9% جو اس کی صحت ہے، اس کی جو توانائی ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور بہت جلدی ٹھیک ہوگا. اور ملنے کا جہاں تک کہ اس کے پتہ ہے تو میں بارہا اپنے ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیو پوائنٹ کے نام سے بورڈ آفس میں ہمارا ایک مرکز ہے ہومیوپیتھک کا. ویسے تو 85 مرکز ہے جی ہومیوپیتھک کے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ میں اکثر موجود بھی ہوتا ہوں، پیشنٹ بھی وہاں پہ دیکھتا ہوں میں. اور اگر آپ آنا چاہیں، ملنا چاہیں تو وہاں جو ہے آپ ٹائم لے لیجئے گا، میں ضرور آپ کو ادھر بھی آ کے دیکھ لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہومیو پوائنٹ پہ ہی آپ کو دوا اویلیبل ہوگی 107 ریکس روبیا. اور وہاں جا کے آپ چینل K21 کو آپ بتائیں کہ ہم چینل K21 دیکھ کے ہومیو ڈاکٹر سلمان صدیقی کا پروگرام دیکھ کر ہم آئے ہیں، تو آپ کو یقیناً اور بھی اچھا ڈسکاؤنٹ وہاں سے جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہومیوپیتھک کو، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پہلا اپنا جو علاج ہے ہومیوپیتھک کو رکھیے، کہ جس سے آپ کو دوسرے طریقہ علاج جانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پڑے گی. صحت بھی اچھی رہے گی اور زندگی بھی آپ کی جو ہے وہ پرفیکٹ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کا استعمال رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں. اب اس میں سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہم کوئی بھی اگر دوا استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کی سائیڈ افیکٹ کی بات ضرور آتی ہے، لیکن یہاں پر جتنی بھی ادویات آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ علامات کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم نے آپ کو L107 کی بات کی ہے یعنی L107 کی، تو اس کی علامات میں آپ اپنے پاس اس چیز کو دھیان رکھیں کہ معدے میں بھاری پن ہے، پیٹ میں مروڑ ہے اور موشن ہے. اس کے علاوہ سینے میں جلن ہے، گھبراہٹ ہے اور ابکائی کی کیفیت موجود ہے یعنی متلی. تیسرے نمبر پہ اگر الٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور ساتھ موشن بھی ہو رہے ہیں، جس کو ہم کالرا بھی کہتے ہیں، جس کو ہیضہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی عمدہ دوا ہے کہ ہیضہ کے سیزن شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بہترین ہے. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو موشن کے ساتھ ساتھ پسینہ ان کو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کو لاس کر رہے ہوتے ہیں اور منرل ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے ڈی ہائیڈریشن اور ایک منرل ڈی ہائیڈریشن، یہ دونوں کے لیے بہترین دوا ہے. ساتھ ساتھ ریکس روبیا کا استعمال، اگر دودھ سوٹ نہیں کرا تو اورل بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. یہ جو گلونیوز ہے ایک بہترین پورا ایک آپ سمجھے کہ ایک پورا ایک کمپلیٹ سپلیمنٹ ہے. جی ہاں، ایک چھوٹا ہم اس کو ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں گھر کے اندر پوری فیملی کے لیے، کہ اگر تھکن ہے تو آپ ریکس روبیا استعمال کر لیں، نیند نہیں آ رہی تو ریکس روبیا استعمال کر لیں، بھوک نہیں لگ رہی تو ریکس روبیا استعمال کریں، چھوٹے بچوں کے دانت نہیں نکل رہے ہیں. اور لاسٹ کچھ پروگراموں میں تو یاسر میں آپ کو بتایا کہ اسپیشل چائلڈ کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے. ریکس روبیا جو ہے کمال اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. دوسرا جو L107 آج جو ہم لے کر آئے ہیں، اس کو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کراچی کا ہر دوسرا بندہ اس مسئلے میں اس مسئلے کا شکار ہوا ہوا ہے. آپ اس کو استعمال کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ضروری نہیں کہ آپ کو یہ علامات سامنے آئیں تو آپ اس کے لیے تیار ہو، بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ L107 کو آپ ریگولر اپنی غذا میں رکھیں. صبح ناشتے کے بعد 15 قطرے پی کر جائیں، تاکہ پورے دن میں اگر کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے تو وہ سیو ہو جائے گا اور پریشانی نہیں ہوگی. اچھا، یہ کرونک ڈیزیزز میں جو ہیں اور خاص طور پہ جو مستقل میڈیسنس پہ لوگ یوز کر رہے ہیں، ہماری بہت ساری اچھا کالر ہیں، کالر کو شامل کر لیتے ہیں، بعد میں کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. تو بہت سارے میڈیسنس پہ لوگ ہیں جو تواتر کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ میڈیسنس یوز کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بیسک کویشچن ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے. اس کے بارے میں میں چاہوں گا ضرور بات کریں. تواتر یہی ہے کہ دیکھیں آپ نارمل لائف میں یا تو اپنی غذا کو پراپر کیجئے. اگر آپ کسی وجہ سے اپنی غذا کو پراپر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو چلیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہی ابھی یحییٰ صاحب کی بات کو میں اور تھوڑا سا بڑھا دوں
کہ یا صاحب دیکھیں اب جیسے یہ 107 ہے ٹھیک ہے یا روبینیا ہے جو گردے کے حوالے سے, اب کیا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا کہ ہم مسلسل استعمال کریں اور پھر وہ بیماری ہماری ختم ہو جائے. تو دیکھیے کسی بھی چیز, اب جیسے آپ روٹی کھانا چھوڑ نہیں سکتے, پانی پینا چھوڑ نہیں سکتے, نیند لینا چھوڑ نہیں سکتے, چلنا چھوڑ نہیں سکتے, لیٹنا چھوڑ نہیں سکتے, بات کرنا چھوڑ نہیں سکتے, سوچنا چھوڑ نہیں سکتے, تو اسی طرح جب کچھ چیزیں جو چھٹتی نہیں ہیں زندگی میں تو ان کو چلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے ایک پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ٹینکی میں بھرا پڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یا اسی طرح سے جو دوائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ حفظ تقدم ہے اور علاج بھی ہیں. اگر آپ روزانہ کا استعمال پہ اس دوا کو لیتے ہو تو آپ کسی بھی طور بیماری سے دور بھی رہو گے, اور کیونکہ اندر آپ کی قوت مدافعت کو یہ اتنا مضبوط کر دے گی کہ اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے تو یہ دوائیں خود ماشاءاللہ سے, کیونکہ یہ ایٹمک پوائنٹ پر بنی ہوئی ہیں, ان کو پوٹینشلائز کر کے بنایا جاتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بنانا, ہم نے تو فیکٹریز دیکھی ہوئی ہیں کہ ایک بندہ بنا رہا ہے تو اس کو 99 مرتبہ جو ہے وہ اسے پش کر رہا ہے, پھر جا کے ایک پوٹینسی تیار ہو رہی ہے, پھر اس پوٹینسی میں 200 پوٹینسی بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہوتا, اور ہومیوپیتھک کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک مکمل طریقہ ہائر علاج ہے کہ یہ الٹرنیٹ میڈیسن نہیں ہے. میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہ ہومیوپیتھک پہلا آپشن ہے اور یہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پر استعمال ہونے والی دوائیں ہیں. یاسر سیاست میں ایک چیز اور بھی بتا دوں, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن میڈیسن اب تک گھر پہنچانے کا. لاسٹ ٹائم میں ہمارے جو ہے نائب صدر آئے ہوئے تھے سندھ کے جلیل الرحمان, وہ ذکر کر بھی چکے تھے, تو ہم نے یہ اب ذکر ہی نہیں تھا, اس کو ہم نے عملی جامہ الحمدللہ جو ہے پہنا دیا ہے, اور ہم باقاعدہ طور پہ ڈور ٹو ڈور ہم جا کر ہومیوپیتھک کی جو ہے انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ نہیں آ سکتے, آپ ہمیں بتائیے, ہم آپ کے گھر ان دواؤں کو پہنچائیں گے, اور یقین جانیے ہم 1 روپیہ نہیں لے رہے اس کا, یہ فری آف, صرف آپ دوا کا پیسہ دیجئے جو اس کا پیسہ ہے یہ فری آف کاسٹ ہم کر کے دے رہے ہیں, جس میں لینڈنگ لیبارٹریز بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ان کا بھی مرکز شامل ہے کہ اگر جو ہے حیدرآباد ہو گیا, طارق روڈ ہو گیا, گلشن اقبال ہو گیا, یہاں پہ یہ لوگ کور کر لیں گے, باقی نارتھ کراچی سے لے کر سرجانی کو ہم لوگ کور کر کے دیں گے. پلیز آپ لوگ ہومیوپیتھک پر اعتماد کریں, میں بار بار یہی کہوں گا, اور بار بار K21 کو اس لیے شکریہ کرتا ہوں کہ یہ چینل ایسا چینل ہے کہ جو ہومیوپیتھک کو بہت سپورٹ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آباد رکھے, اور یاسر آپ کا تو اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے بہت پیارے بھائی ہیں اور ہومیوپیتھک کے بہت اچھے سپورٹر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ہمارے لیے خوبصورت کلمات کہے. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, بہت سارے معاملات یہاں پر زیر بحث آئے, خاص طور پہ جو معدے کے امراض ہیں اس کے اوپر بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اس سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ڈاکٹر سلمان یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہتے ہیں ہمارے پروگرامز میں, اور ان سے ہماری آج ہی کے دن یعنی کہ وینسڈے کو یہ 10 سے 11 کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم ہومیوپیتھک کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوئے, بہت سارے شامل نہیں کیے جا سکے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو وہ بات نہیں کریں گے. آنے والے پروگرامز میں گفتگو بھی کریں گے, اور کسی پہ اگر اپنی رائے دینی ہوگی ڈاکٹر صاحب تو وہ نمبرز کے ذریعے جو ہمارے پاس آپ کے آ چکے ہیں ایگزیکٹلی اس کے اوپر سلائڈ پہ چل رہا ہے, اس نمبر پہ وہ کال کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے ذریعے فیڈ بیک جو ہے وہ ہم پہنچاتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت آپ سے لینی ہوگی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.